دھوکے کی حقیقت تو سب کے سامنے آیا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنی ہوشیاری کے ساتھ اس کو یوں بہکا کے بھٹکا کے اپنا مطلب غرض اور غایت حاصل کر لوں گا، دراصل وہ اندر سے اپنے وجود سے آشنا تو ہوتا ہے نا کہ میں یہ اس کے ساتھ جو کر رہا ہوں وہ ہے کیا۔ اندر سے اس کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تو کر تو غلط رہا ہے، لیکن پھر نفس اس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تو غلط نہیں کرے گا تو سروائیو کیسے کرے گا؟ اگر تو یہ غلط نہیں کرے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر یہ غلط تو نہیں کرے گا تو ترقی تو کیسے کرے گا؟ لہذا یہ دھوکہ بھی ہماری جان ہمیں دے رہی ہوتی ہے، ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے، ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکے کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنے آپ کو۔ جو تم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہو حقیقت میں وہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ دھوکہ یہ ہے کہ تم نے جسے کامیابی سمجھا وہ کامیابی نہیں ہے، تم نے جسے ترقی سمجھا وہ ترقی نہیں ہے، تم نے جسے خوشحالی سمجھا وہ خوشحالی نہیں ہے، تم نے جسے سروائیول سمجھا وہ سروائیول ہے ہی نہیں، تم نے زندگی جینے کا سہارا جسے سمجھا وہ تو سہارا ہے نہیں۔ حقیقت میں یہ دھوکہ بھی تو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ ہم سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم کسی اور کو قطعاً کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم جس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سروائیول عطا کر دے گا، لیکن ہمارے سروائیول کے در جو بند ہوتے جا رہے ہیں، یہاں دھوکہ وہاں دھوکہ وہاں دھوکہ وہاں دھوکہ، ہم نے دھوکے کی فصل تیار کر دی، ہم نے دھوکے کی کھیت تیار کر دی، ہم نے دھوکوں کا اسٹاک لگا دیا۔ اتنے سارے دھوکوں کا بوجھ جب ہم اٹھا کے جائیں گے تو ہم خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ ہم تو بدحالی کا اہتمام کر کے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ دھوکہ تو ہم اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ دھوکہ ہم صرف اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ قرآن نے واضح کہہ دیا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنے آپ کو، سوائے اپنے آپ کو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو دھوکہ دینا حقیقت میں خود کو دھوکہ دینا ہے۔ دھوکے کی حقیقت یہی ہے کہ دھوکہ پلٹ کے ہماری ذات کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جو ہم دوسرے کو دے رہے ہیں وہ حقیقت میں اس کو نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ جو فراڈ ہم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں حقیقت میں وہ فراڈ ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی جان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ارواح کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے ساتھ یہ دھوکہ یہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس زندگی کے ساتھ بھی اور اس زندگی کے ساتھ بھی۔ اس زندگی کو تو جیسے تیسے کر کے ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے، کسی نہ کسی طریقے سے، طاقت سے، زور سے ہم نے اپنا سروائیول حاصل کر رکھا، اگلے کو دھوکے میں رکھا، لیکن جب یہاں سے نظریں ہم نے ذرا بند کی، آگے کی دنیا میں دھوکہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ کیا لے کے آئے؟ دھوکے لے کے آئے، فراڈ لے کے آئے، بےمانی لے کے آئے، دل دکھانا لے کے آئے، لوگوں کی آہیں لے کے آئے، لوگوں کی بددعائیں لے کے آئے، لوگوں کی فریادیں لے کے آئے۔ یہ جو سب کچھ آگے کے لیے تم نے بھیجا ہے یہی تو تمہیں اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم سمجھ رہے تھے ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم کچھ بن رہے ہیں، ہم نے تو ترقیاں لے لی، ہم نے تو طاقتیں لے لی، ہم نے تو یہ بھی لے لیا، ہم نے تو وہ بھی لے لیا۔ دنیا کما لی، رب گنوا دیا۔ دنیا کما لی، رب گنوا دیا۔ دنیا کما لی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گنوا دی۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ کس کے ساتھ ہوا، اور یہ دھوکہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ لہذا یہ دھوکہ تو اپنی ذات کے ساتھ ہے، اپنے آپ کے ساتھ۔
دھوکہ کبھی دوسرے کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ جتنا بھی دھوکہ دو گے وہ آپ اپنی ذات کو ہی دو گے، اپنے آپ کو ہی دو گے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔